اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ حضرات محترم، ایک انسان کی حیثیت سے ہم پہ جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی ہے، وگرنہ کتنے انسان ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہم پہ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں انسانیت کی معراج عطا کی، کہ ہمیں احساس ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اور اس دین اسلام کے اندر اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ انسان اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، انہیں ڈھونڈنا چاہے، پوری زندگی گزر جائے گی، وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ عمومی طور پہ چونکہ ایک مادی دور ہے، ہم نعمت سمجھتے ہیں صرف مال و دولت کو، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے، لیکن وہ چیز سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ دنیا کا مال اور اولاد جو ہے یہ صرف دنیا کی زینت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ اولاد جس پہ ہمیں فخر ہے، جس سے ہمیں محبت ہے، جو ہماری زندگی ہے، یہ مال و دولت جو ہماری زندگی کی بقا اور خیر کا سبب ہے، بہت بہتر ہی، لیکن دنیا کی زینت ہے۔ دنیا اور آخرت کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، وہ نیک اعمال جو دنیا میں بھی انسان کو صبر، سکون، اطمینان، اچھی زندگی دیتے ہیں، اور آخرت کی بقا، اس کی خیر اور بھلائی کے بھی ضمانت دیتے ہیں۔ ان بہترین چیزوں میں سب سے بہتر چیز اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص جسے اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے، دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ایک زندہ انسان ہے، اور اللہ کا نہ ذکر کرنے والے کہ اللہ کی نظر میں ایک میت مردار ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ کسی کو اپنے ذکر کی توفیق بخش دے۔ میں بارہا مرتبہ یہ عرض کر چکا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بے شمار صحابہ تھے، ہر صحابی ستاروں کی طرح، ہر صحابی کی چمک اپنی، وہ اپنا خوبصورت رنگ رکھتے ہیں، لیکن ایک صحابی تھے جن کا نام معاذ بن جبل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے کہنے لگے، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جب نبی نے اپنے ایک امتی کو یہ کہا ہوگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یا اس طرح ہی تصور کریں آپ جس کو بہت اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں، وہ آپ کو یہ بات اچانک کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہوا، لیکن جب آپ کا نام مبارک آتا ہے نا، دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے ہر مسلمان کی۔ جس کے دل کے اندر ایمان کا ذرہ بھی ہے نا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے آپ کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کا دل کھل اٹھتا ہے۔ اور جب نبی کریم نے کسی کو کہا ہوگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا اے معاذ، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے میرے مالک و خالق، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما، میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ تو یہ کسی اس انسان پہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ اسے اپنے ذکر کی توفیق دے دے۔ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے بے شمار ذکر ہیں، ان میں ایک ذکر جس کا آج آپ کو عرض کرنی ہے، اس کے متعلق عموماً مسلمان لا علمی کا شکار ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور وہ ذکر ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ تھا، اللہ نے وہ امت محمد الرسول اللہ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم بہت سے مسلمان غلط فہمی کا شکار ہیں۔ غلط فہمی کیا ہے؟ ہمیں شاید علم نہیں اس کا معنی کیا ہے، یا یہ ہمیں کیا کس بات کی تاکید کرتا ہے، یا ہمیں کیا سوچ فراہم کرتا ہے۔ عمومی طور پہ ہم باتوں میں اگر کوئی غلط بات ہو تو لا حول پڑھیں، کہتے ہیں میں کوئی شیطان ہے لا حول پڑھے، کہتی ہیں نا ہم لوگ۔ لا حول شیطان کے لیے نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی اللہ کی عزت اور عظمت کا اظہار ہے۔ اگر شیطان ہمیں برے رستے پہ لگاتا ہے، ہمیں بری سوچ دیتا ہے، ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو ہم اللہ کی قوت اور قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، لا پہلا لفظ ہے لا، لا کا مطلب ہے نہیں۔ اگلا لفظ ہے حول، حول کا مطلب ہے کوئی چیز گھیر لے کسی چیز کو۔ ولا پھر کہتے ہیں ولا اور نہیں، قوتن کوئی بھی قوت، لا حول ولا قوتن، اس کا معنی ائمہ مفسرین نے یہ کیا ہے، نیکی کرنے کی استطاعت، نیکی کرنے کی قدرت، نیکی کرنے کی قوت، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح برائی سے روکنے کی قوت بھی اللہ کے پاس ہے۔
بیسیکلی جب شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اس وقت ہم اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں. اے اللہ میرے اندر یہ توفیق نہیں ہے، میرے اندر قوت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو برائی سے بچا سکوں. اے اللہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں نیکی کر سکوں. نیکی اور برائی کی قوت اللہ تیرے پاس ہے. تو چاہے تو مجھے توفیق بخش دے کہ میں نیکی کر لوں. اے اللہ تو چاہے مجھے توفیق بخش دے میں برائی سے رک جاؤں. یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے، یہ ایک استعانت ہے، مدد کی اپیل ہے، یہ ایک استغاثہ ہے جو انسان اپنے مالک اور خالق کے سامنے کرتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار اور اللہ کی قوت کا اظہار کرتا ہے. اے اللہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کوئی بھی نیکی کر سکوں، اور اللہ میرے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ میں برائی سے بچ سکوں. یہ قوت اور طاقت تیرے پاس ہے. لا حول ولا قوتن. اے اللہ نیکی اور برائی کو گھیرنے کی قوت بھی تیرے پاس ہے، برائی سے روکنے کی قوت بھی تیرے پاس ہے. اللہ کسی کے پاس نہیں، باللہ صرف اللہ کے پاس ہے. العلی، یہ شیطان کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں میڈیا کوئی چیز نہیں ہے، جو برائی کی قوتیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. العلی سب سے بلند اللہ ہے، العظیم اور سب سے عظمت والا وہ ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی. ان میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ اللہ کے گھروں میں آتے ہیں ان کے دل میں اللہ کے ذکر، اللہ کی محبت، نیکی کا جذبہ، آخرت میں اللہ کے قرب کے حصول کی کوشش، اور ان کے دل میں بہت چاہت ہوتی ہے. ان کے لیے بہترین اور آسان رستہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پہلی. میرے بھائیو، ہم سب حاجت مند ہیں. اللہ بے نیاز ذات ہے. کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، وہ اپنی بیماریوں سے شفا چاہتا ہے. کوئی کرائسس میں مبتلا ہے، وہ حالات میں آسانی چاہتا ہے. کوئی انسان اولاد کے معاملے میں پریشان ہے، وہ اولاد کے معاملے میں اللہ سے سہولت چاہتا ہے. اللہ ھذا القیاس اتنے مسائل ہیں. ہم ہر جمعے دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں جو بیچارے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مل کے ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری فلاں مشکل کو حل کر دے، اللہ ہماری فلاں مصیبت کو ٹال دے. ہم اللہ کی توفیق سے کرتے بھی ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں اللہ جن کے متعلق بھلائی کے فیصلے بھی صادر فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو بھلائیاں عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا کرتا ہے. کم از کم 70 حاجتوں کو پورا کرتا ہے. اور جو کم از کم انسان کی حاجت جسے اللہ پوری فرماتا ہے، اللہ اس پہ فقر و فاقہ نہیں آنے دیتا. وہ کلمات کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ. اے میرے اللہ، لا حول ولا قوة، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، الا باللہ. لا ملجأ، اللہ میری التجائیں، ولا منجأ، میری مناجات، الا الیہ، تیری ذات کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں ہے. تو میرے حالات کو جانتا ہے، میں کن کرائسس میں گرا ہوا ہوں، کن مصیبتوں میں مبتلا ہوں.
مالک و خالق تو جانتا ہے۔ اے اللہ، اس میں اللہ کی توحید کا، اللہ کی عزت اور عظمت کا اظہار ہے۔ انسان اپنی بے بسی اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ بعض صالحین نے ان کلمات کے متعلق لکھا کہ جو شخص اسے کوئی وسائل سامنے نہیں آ رہے، اور یقین جانیے میں نے اپنی زندگی میں اس بات کا 2-3 دفعہ تجربہ کیا ہے، کوئی کسی قسم کا معاملہ سامنے نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ فلاں معاملہ میرا حل ہو جائے گا، جب چاروں طرف سے اندھیرا، کوئی چھوٹنے کی صورت یا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا، انسان ان کلمات کو درد دل کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے اور تصور کرے کہ واقعتاً میرا رب ہی ساری قوتوں کا مالک ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم وظیفہ کرتے ہیں، ہمیں صرف الفاظ کی ادائیگی کا پتہ ہوتا ہے، ان کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا، ان وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک دفعہ مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا لا الہ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے اسی وقت کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ میرے بندے نے اندھیروں کے اندر مجھے پکارا، میں نے اسی وقت ان کی پکار کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے شعوری طور پہ کہا تھا، انہیں احساس تھا میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں۔ آج ہم وہ گٹلیاں رکھ کے لاکھوں مرتبہ بیٹھ کے خواتین و مرد پڑھتے ہیں، لیکن ہماری مراد نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کیا رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کلمات کو انسان، سب سے پہلی بات میرے بھائیو یہ یاد رکھیں، کوئی وظیفہ ہے، کوئی عمل ہے نیک، اس کے لیے شرط اول ہے کہ ہمارے اندر شرک کی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق واضح طور پہ فیصلہ فرما دیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر شرک کی گندگی کسی انسان کے اندر ہوئی تو میرے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا، خسارے کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی عمل کریں نیک سمجھ کے، اس سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر شرک کی گندگی تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ یقیناً اللہ اس کی وہ مراد پوری کر دے گا جس کے لیے وہ اللہ سے التجا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا، اور اللہ ہمیں چاہتے بھی ہیں، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ہمارے ذہن میں ہماری زندگی کا فائدہ یہ ہے کہ مال اور اولاد ہو۔ اللہ کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے جس پہ تم ریچھ گئے ہو۔ والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر املا۔ باقیات الصالحات، نیک عمل باقی رہنے والے ہیں اور اللہ کے نزدیک بہتر بھی وہ ہیں۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استکثروا من الباقیات الصالحات، کثرت کے ساتھ وہ کام کرو جو انسان کے لیے نیک عمل میں باقی رہنے والے ہیں۔
قیلا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے ایسے عمل ہیں جو باقیات الصالحات بن جائیں؟ قال، نبی کریم نے ارشاد فرمایا الملت، وہ ملت ہے۔ قیلا، ہم نے پھر عرض کیا وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو مخفف چھوٹا سا کلمہ بولا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے پھر فرمایا الملت، وہ الملہ ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی وضاحت ارشاد فرمائیں کہ آخر کیا ہمیں کہنا چاہتے ہیں، کون سے کام کریں جو ہمارے لیے باقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل بن جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التکبیر والتحلیل والتسبیح والتحمید ولا حول ولا قوت الا باللہ، 5 باتیں فرمائی۔ التکبیر، اللہ اکبر کہو، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کا اظہار کرو کہ مالک ہم کچھ نہیں، سب سے بڑا تو ہے۔ والتحلیل، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ لا الہ الا اللہ صرف 2 کلمے نہیں ہیں، یہ ہماری بنیاد اور عقیدہ ہے۔ کون اللہ کو الہ مانتا ہے؟ 3 حیثیتوں میں ہمیں اپنے رب کو الہ، اللہ اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ صرف 2 کلمے نہیں ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اللہ کو الہ تو مانیں اور حاجتیں غیروں سے جا کے طلب کریں، اللہ کو الہ تو مانیں اور مشکل کشا کسی اور کو کہیں، تو میرے عزیز بھائیوں، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، یہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔ پھر فرمایا والتسبیح، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، اس کائنات میں کوئی پاک نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اگر انبیاء ہیں تو وہ معصوم ہیں، معصوم کا مطلب بچایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، خطائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، کوئی بڑی کوئی چھوٹی، لیکن خطاؤں سے پاک کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے تو اپنے حبیب کریم کو بھی کہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ہم نے آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی خطاؤں سے پاک نہیں۔ اگر کوئی پاک ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے وہ تسبیح، اس کی پاکیزگی بیان کی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والتحمید، میرے بھائیو تعریف کے لائق بھی صرف وہ ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معاملہ اچھا ہوتا تو اللہ کی حمد بیان کرتے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور پھر 5ویں بات یہ بتائی ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہو کہ لا حول ولا قوت۔ اب 5 باتیں ہوئیں، التکبیر والتحلیل والتسبیح والتحمید ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا تم کثرت سے باقیات الصالحات پڑھا کرو۔ جب انسان کو یہ پڑھتا ہے، ایک دن ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتے،
ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا معاملہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا اعرابی، اے اعرابی یہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ذرا آپ کو سنا دوں کہ آپ نے جو مجھے پڑھایا ہے۔ ایسے انگلیاں کر کے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سارے میرے رب کے لیے ہیں، تو میرے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بھی دیتا ہوں، کہہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ 5 کلمے اپنے لیے سکھائے، 5 باقیات الصالحات جو اللہ کے لیے ہے، جو انسان کے لیے باقی رہنے والے عمل ہے، اور 5 کہا اپنے لیے بھی لے لو۔ کہنے لگا مجھ سے سن لیجئے، دوسرا ہاتھ اٹھایا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اپنی مٹھیوں دونوں کو بند کر لیا، چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد ملأ یدیہ من الخیر۔ لوگو یہ شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹ کے لے گیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے جو اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ اور کسی کے نصیب میں ہے؟ لوگوں ہمیں اپنے دین پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام ہم پہ کیا ہے، یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اللہ نے۔ یہ وہ ذخیرہ ہے جو قیامت کے دن، آج میری یا آپ کی پاکٹ میں پیسے ہوں گے نا، ہم خوشی سے بازار میں داخل ہوتے ہیں کہ ہم خریداری کر سکتے ہیں، میری پاکٹ میں پیسے ہیں۔ اگر کسی کے پاکٹ میں پیسے نہ ہوں، نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے۔ لوگوں یہ باقیات الصالحات وہ ہیں جو آخرت کا آپ کا مال ہے۔ جب اللہ آپ کو جنت میں بھیجے گا تو آپ ہر چیز خرید سکیں گے۔ یہ ہے باقیات الصالحات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یقول اللہ عز وجل صدق عبدی لا الہ الا انا وانا اکبر۔ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، واللہ اکبر اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو قال اللہ رب العزت آگے سے فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، واقعتاً میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، وانا اکبر، اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بزرگی، اپنی برتری ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہم اپنے رب کو پہچانیں کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اذا قال العبد لا الہ الا اللہ وحدہ، جب انسان یہ کہتا ہے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، وحدہ تو اکیلا ہے، اللہ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں آگے سے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے، میں نے جو کہا ہے میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے؟ جب اس تصور کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں گے کہ میں بات کر رہا ہوں میرا رب جواب دے رہا ہے، جب آپ بات کریں آپ کا وہ باس، آپ کا بڑا آپ یہ کہے بیٹے آپ نے سچ کہا ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری بات کی تصدیق ہو گئی۔ جب زمین و آسمان کا مالک اسے یہ کہے کہ جب اللہ سے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، تو آگے سے اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، لا الہ الا انا وحدی، واقعتاً میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں اکیلا ہی تمہارا الہ ہوں، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو انسان کو کتنی خوشی ہو
جب انسان یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، اللہ پھر کہتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا ولا شریک لی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں اور میرے ساتھ کوئی میرا شریک نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، واقعتاً میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں ہی بادشاہ ہوں، تعریف بھی میرے لیے ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، انا ولا حول ولا قوت الا بی، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت میری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کلمات کے متعلق انسان کو تاکید فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوت الا باللہ من رزقہن عند موتہ لم تمسہ النار، جو شخص موت کے وقت ان کلموں کو پڑھ لے گا جہنم کی آگ کبھی اسے نہیں چھو سکے۔ تو میرے بھائیو، اللہ مالک نے ایک مسلمان پہ کتنے احسان کیے ہیں، ایک مسلمان کو کتنی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح جب انسان یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ مطیع اور فرما بردار ہو گیا اور میں نے اس کی فرما برداری کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیو سوچیں ذرا، کتنا خوبصورت کلمہ ہے کہ انسان پڑھ رہا ہے اللہ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں اسلم عبدی، میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا۔ حقیقتاً یہ کلمہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب خطا کار ہیں، اتنی خطائیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، اور دنیا میں ایک ایسی چیز ہے سمندر کی جھاگ جسے کوئی نہیں گن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت اکثر من زبد البحر۔ اگر کوئی انسان یہ 5 کلمے پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ولو کانت اکثر من زبد البحر، اگر وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کا کتنا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ اتنی خطاؤں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے میرے اور آپ کے پاس۔ اگر ہمارے پاس یہ نعمت ہوتے ہوئے بھی ہم اویل نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اپنا عقیدہ اس پہ نہیں بنائیں گے، اپنے رب کی عزت و عظمت کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر بدقسمتی ہماری ہوگی نا جی۔ پھر اللہ کو تو کوئی قصور نہیں، اس نے تو دے دیا۔ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ لے لے، جس کا نہیں دل چاہتا وہ نہ لے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہیں، کہتے ہیں ان اباہ، ایک مرتبہ میرے باپ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز ختم کی
اسی اثناء میں نبی کریم تشریف لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضربنی برجلہ، اپنے پاؤں کے ساتھ انہیں ٹھوکر لگائی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ تمہیں بتاؤں؟ قلت، حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت کا دروازہ بتائیے، وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تم یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت. دیکھیں جنت کے دروازے ہیں باب التوبہ، باب الریان، اس طرح ایک جنت کا دروازہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جو انسان کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے گا، اللہ اس جنت سے اسے وہاں جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ ہمارے نصیب میں کر دے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب غزوہ مکہ کے لیے جا رہے تھے تو نبی کریم کا حکم ہے جب اونچائی پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہو، جب اترائی پہ اترو تو سبحان اللہ کہو. کہتے ہیں لوگ بڑی بلند آواز سے جب چڑھتے اللہ اکبر کہتے، جب اترائی پہ اترتے تو سبحان اللہ کہتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہرا نہیں ہے جو تم اتنی زور زور سے بول رہے ہو، تم آہستہ بھی بولو تو وہ تمہاری آواز سنے گا. نبی کریم کے یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ کہتے ہیں میں نبی کریم کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، آپ کی سواری آہستہ ہوئی تو آپ میرے قریب ہوئے تو میں آہستہ سے پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. فقال علی، نبی کریم مجھے فرمانے لگے یا عبداللہ بن قیس، اے عبداللہ بن قیس. قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اللہ کے پاک حبیب میں حاضر ہوں، کیا ارشاد ہے؟ کہا الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، کیا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ تمہیں بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ مجھے ضرور بتائیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ تمہیں عطا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر دنیا میں کسی کو خزانہ مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایک خزانہ مل گیا، میری قسمت بدل گئی. اور جسے جنت کا خزانہ مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ اللہ ہم سب کے نصیب میں یہ کر دے. مالک الملک ہم پہ رحم فرمائے، ہماری زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دے، ہمیں اپنے شکر کی توفیق بخش دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا. میرے بھائیوں، نبی کریم ہمیشہ ایسی بات کا حکم دیتے جس میں خیر ہے. نبی کریم نے پہلی بات جس کا حکم دیا، کہتے ہیں امرنی بحب المساکین. اے ابو ذر، ہمیشہ مسکین آدمی سے محبت کرو. ہمارا رویہ مسکین آدمی، غریب آدمی سے ہمیشہ حقارت کا ہوتا ہے. ہم اسے اپنے ساتھ بٹھانا، بات کرنا پسند نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی محبت کا سوال کرتے تھے. میرے بھائیو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دوست ہوں گے، دونوں کے عمل برابر. ایک مسکین آدمی، ایک امیر آدمی ہوگا، جس نے دنیا میں تنگ دستی میں زندگی گزاری، ایک وہ ہے جسے دنیا میں اللہ نے نعمتوں سے نوازا. دونوں خوشحاں فرحاں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اچانک دونوں بچھڑ جائیں گے ایک دوسرے سے. مسکین جنت میں چلا جائے گا، 500 سال کے بعد اس کا ساتھی اسے ملے گا.
وہ کہے گا میں تمہیں ڈھونڈتا رہا کہاں تھے؟ وہ کہتا ہے مجھے بلا دیا گیا، 500 سال کے بعد وہ اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ان غرباء سے نبی کریم نے فرمایا تمہیں جو رزق ملتا ہے ان غرباء اور مساکین کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم نے حکماً فرمایا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہا امرنی، مجھے حکم دیا میرے صاحب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مساکین کے ساتھ محبت کرنا اور ان کو اپنے قریب کرنا۔ دوسرا فرمایا وَأَمَرَنِي، مجھے حکم دیا ان انظر الی من ہوا دونی ولا انظر الی من ہوا فوقی، ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا، اپنے اوپر نہ دیکھنا۔ جب انسان نیچے دیکھتا ہے تو اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ مجھ سے نیچے ہیں، اللہ نے مجھے کتنوں پہ فوقیت دی ہے۔ جب انسان اوپر دیکھتا ہے تو وہ ہر وقت مایوسی کا شکار رہتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے اوپر نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو، اللہ نے کتنے لوگوں سے تمہیں بہتر بنایا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ اے ابو ذر، میرا حکم یہ ہے ہمیشہ صلہ رحمی کرنا۔ جو خون کے رشتے ہیں، اولو الارحام وہ رشتے ہیں جو دادی اور نانی کی وجہ سے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کا ہمیشہ۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اولو الارحام ہیں انہیں شریکہ کہتے ہیں، انہیں اپنا دشمن تصور کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے۔ ہر خوشی اور غمی کے اندر ان کے ساتھ برے سلوک کیے جاتے ہیں، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں صلہ رحمی کرنا، چاہے وہ تمہیں نظر انداز بھی کرتا ہے۔ جو خون کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، چاہے وہ تمہیں نظر انداز بھی کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو آپ سے اچھا ہے آپ اس سے اچھے ہیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا ہمیشہ سچ بات کہنا، میں تمہیں کہتا ہوں ہمیشہ سچ بات کہنا۔ اور تیسرا فرمایا کہ خام خواہ سوال نہ کرتے رہنا۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ اے ابو ذر، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم ہر نماز اذان جب ہم سنتے ہیں، نبی کریم کا حکم ہے جب مؤذن اذان دے جو وہ کہے اس کا جواب دو، لیکن جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہمیں کہتا ہے نماز کے لیے آ جاؤ۔ اب ہم اپنے ذہن میں تصور لائیں اور اس کا جواب دیں کہ مالک مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں نیکی کی طرف آ سکوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں برائی سے بچ سکوں۔ اے اللہ تیرا بندہ نماز کے لیے بلا رہا ہے، مجھے نماز کے لیے لے جا۔ وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، لوگو تمہاری فلاح تمہاری کامیابی اس میں ہے، آ جاؤ۔ اے مالک و خالق، میں یہ کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو سب سے بلند ہے، عظیم ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے کامیابی کی طرف چلا دے، مجھے کامیابی کے رستے پہ چلا دے۔ اللہ اسے لے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میرے پیارے بھائیوں، جو اذان کا جواب دیتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود مقام وسیلہ کی دعا کرتا ہے، نبی کریم قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ باتیں اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اسی طرح آخری بات میرے عزیز بھائیوں یہ عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، میرے بھائیوں 100 دشمن 100 دوست، اور خصوصاً ایسے لوگ جن کے کئی دشمن ہوتے ہیں، جو شخص اپنے گھر سے مسلمان نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے دروازے پہ ایک فرشتہ جو سفید جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے. جب یہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، اسی پہ میرا بھروسہ ہے، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت کوئی نہیں ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے خوش نصیب ہے تو نے مجھے اپنا باڈی گارڈ بنا لیا، اب میں تیری حفاظت کروں گا جب تک تو اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتا. یہ اتنی خوبصورت، اتنا اچھا ہتھیار ہے. تمہارے 10 باڈی گارڈ، سٹین گننا، برین گننے اور کلاشن کوفیں تمہاری حفاظت وہ نہیں کر سکتی جو تمہارا رب تمہاری حفاظت کر سکتا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں، نبی آپ جو رات کو اٹھتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھتا ہے ثم قال، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، پھر وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. پھر نبی کریم نے فرمایا او دعا تجیب لہ، اگر وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے. اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی نماز کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق بخش دے. یہ بہترین خزانہ ہے جو اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو عطا کیا. ہم ایک مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اقول قولی ھذا واستغفر